السلام علیکم جی، میں ہوں عائشہ احتشام اور آج جو ہے یہ میری پہلی ویڈیو ہے آن مائی یوٹیوب چینل، بٹ آن اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ اینڈ اے سیڈ ون. آج بالی ووڈ کے ایک ایکٹر ہیں جی، سشانت سنگھ راجپوت، اور ہی واز 34. بہت فلرشنگ قسم کا کریئر. فلرشنگ کریئر ہے تو آبویسلی پیسہ بھی ہے، فیم بھی ہے، بٹ آج انہوں نے سوسائڈ کر لی اپنے اپارٹمنٹ میں. ہی واز 34 اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنی جان لے لی. بٹ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ آخر وجہ کیا تھی اس کے پیچھے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لینے کی وجہ آخر کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ایسا بندہ جو کامیاب ہے اپیرنٹلی، اور اپیرنٹلی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جینونلی اگر ہوتا تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی. اپیرنٹلی وہ کامیاب تھا، لوگوں کو لگتا تھا وہ خوش ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. تو جینونلی ایسا نہیں تھا، اصل میں ایسا نہیں تھا. اچھا، اب پہلے تو میں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ بالی ووڈ کے ایکٹر کی چونکہ میں بات کر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ایک بیک لیش ہمارے ہاں آتا ہے کہ بالی ووڈ کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں اور ان کی بات کرنے کا کیا ہے. اور یہ تو اٹس ناٹ اباؤٹ بالی ووڈ، اٹس اباؤٹ ڈپریشن، اٹس اباؤٹ اے ویری سیریس ایشو. اور وہ یہ ہے جی کہ ڈپریشن جو ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنی قابلیت ہے اس کے اندر کہ وہ ایک انسان کو مار سکتا ہے، جان لے سکتا ہے. اور جو ڈپریشن ہے وہ کسی بھی آنکھوں سے نظر آنے والی جو بیماری ہے یا آپ کی باڈی کے اوپر جو اپیئر ہوتی ہے یا نظر آتی ہے، آپ اسے آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک قسم کی جو بیماری ہے وہ آپ کی ذہنی بیماری ہے، مینٹل النس ہے اور ڈپریشن ہے. اچھا، ہمارے ہاں اب جو ہے وہ کچھ 2-3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم آج تک اس بیماری کو سمجھ نہیں پائے ہیں، ہم اس بیماری کو سیریس نہیں لے پائے ہیں، ہم اس بیماری کو جو ہے وہ اس کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں کر پائے ہیں. پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ جب ایک بندے کو لگتا ہے نا کہ اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے یا ڈپریشن میں جاتا ہے، تو پہلے تو اس کو ہمارے یہاں جس طرح کا ماحول ہے، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس کو لگتا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں جو مجھے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. اس کے بعد جب وہ اس کو اوور کم کرتا ہے نا، تو اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آتا ہے جی میرے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، ان کو جب پتہ چلے گا تو کیا ہوگا. ان کو جب پتہ لگے گا کہ مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے اور میں کسی سائیکیٹرسٹ کو مل رہا ہوں، وہ مجھے دوائیاں دے رہا ہے یا میں مطلب میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس کے انڈر، تو کیا ہوگا؟ تو وہ تو مجھے پاگل سمجھیں گے. اور وہ پاگل سمجھتے بھی ہیں، مطلب یہ اس کے سوچنے کی حد تک نہیں ہوتا، لوگ پاگل سمجھتے بھی ہیں کہ یہ ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے، اس کا کوئی ذہنی مسئلہ ہے. لوگ اس طرح سے لیتے ہیں اس چیز کو. اچھا، اب یہ اتنی افسوس کی بات ہے نا کہ مطلب ایک بندے کی زندگی اس کی وجہ سے داؤ پر لگی ہوئی ہے اور ہم اس کو اتنا نان سیریسلی ڈیل کر رہے ہیں، ٹیکل کر رہے ہیں، اس کی سنجیدگی کا اندازہ جو ہے وہ ہم نہیں کر رہے. اچھا، یہ تو کچھ انیشیل چیزیں ہیں جو کہ ہوتی ہیں اور ہم نے اس کو ٹیبو بنا کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے ہاں اس کا ریٹ کافی بڑھ رہا ہے. بیکاز میں نے اس طرح کی بہت ساری سٹوریز بھی کور کی ہیں اور میں نے بہت سارے سائیکیٹرسٹ کو ملی ہوں، ان سے بات کی ہیں. تو اور اس ایشو کے حوالے سے بھی، کیونکہ میں چونکہ اس کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ لے رہی ہوں، تو اس ایشو پر بھی میں جب صبح سے مجھے یہ خبر پتہ چلی تو اس کے بعد میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی اور میں نے بہت پڑھا اس کے بارے میں. تو مجھے یہی پتہ چلا، اگر ہم اس کے کاز کی بات کریں گے، یہاں تک ایک نوبت پہنچتی کیسے ہے کہ ایک اچھا بھلا خوش انسان جو اپیرنٹلی خوش لگ رہا ہوتا ہے، مطلب میں اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں کہ وہ جینونلی ایسا نہیں تھا، اگر ہوتا تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی نا. اپیرنٹلی ایک کامیاب انسان ہے، فیم ہے اس کے پاس، پیسہ ہے، مطلب جن چیزوں کی لوگ چاہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہوں تو ہماری زندگی تو کمال ہو جائے. بٹ وہ جب اس کے پاس ہوتی ہیں اور اس کے باوجود وہ اتنا انتہائی قدم اٹھاتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، میں اس کی وہاں تک وہ کیسے پہنچا، اس کے بارے میں آج بات کرنا چاہ رہی ہوں. تو جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا اور دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ سب سے پہلی تو ایک وجہ جو مجھے نظر آئی وہ اکیلے پن کی نظر آئی. اس وقت جو صورتحال ہے، کووڈ کا جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، اس کے سب ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، تو وہ کام شام آپ کا بند ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں اپنے کام کے اندر، جو فیملی لائف میں لونلی ہوتے ہیں. تو ایک وجہ تو مجھے نظر آئی، اپنے اپارٹمنٹ میں وہ اکیلے رہتے تھے، فادر ان کے کسی اور شہر میں تھے، مدر کی ڈیتھ ہو چکی تھی، بہنیں بھی باہر تھیں. آئی ڈونٹ نو وہ دوستوں سے بھی کتنے رابطے میں تھیں، دوست ان سے کتنے رابطے میں تھے، جو ان کے قریب کے لوگ تھے وہ ان سے کتنے رابطے میں تھے. بٹ وہ
جو ایک چیز مجھے سامنے نظر آئی وہ یہ کہ وہ اکیلے پن کا تو شکار ضرور تھے. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے. اب ہم اپنے مذہب کے کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر کہ خودکشی حرام ہے اور یہ کرنا جائز نہیں ہے. بٹ ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان بھی یہ انتہائی قدم اٹھاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کا ذہن جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ اتنی ذہنی اذیت میں ہوتا ہے, وہ اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کو کیا کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. بٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم ساری رسپانسبلٹی اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے. خودکشیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ پریونٹیبل ہے, ان کو روکا جا سکتا ہے. اگر وہ نہیں روکی جا سکتی تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ اور اگر وہ روکی جا سکتی ہوتی یا روکا جا سکتا ہے ان کو تو کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ کون روک سکتا ہے ان کو؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور یہ ہر سوسائٹی کا مسئلہ ہے, ایک سوسائٹی کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں, ہمارے جو دوست ہوتے ہیں, جن کے ساتھ ہمارا بہت قریبی تعلق ہوتا ہے, ہمارے جو سبلنگز ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں. آج کل کے دور میں اتنی لائف کی پیس فاسٹ ہے کہ ماں باپ سے آپ کا کتنے دن جو ہے بہت سارے لوگوں کا رابطہ نہیں ہوتا. فرینڈس کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ کا رابطہ نہیں ہوتا. اور آج کل کووڈ نے اس میں بہت ایڈ کیا ہے. آئی نو کہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے, تو اس میں بہت زیادہ ایڈ کیا. لیکن رسپانسبلٹی جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی تو وہ یہ کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے بات بھی کی اس پر. بہت سارے سائیکیٹرسٹ ہیں جو ہیں وہ ان سے بات کی اور ان کو میں نے یہی پوچھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس کو کس طرح پریونٹ کیا جا سکتا ہے, کس طرح روکا جا سکتا ہے اور کس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ آس پاس کے لوگوں پہ بنتی ہے, ان لوگوں پہ بہت زیادہ بنتی ہے جن کا بہت زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے. مطلب آپ کس قسم کے دوست ہیں, یا آپ کس قسم کے بہن بھائی ہیں, یا آپ کس قسم کے ماں باپ ہیں, یا آپ کس قسم کے جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں, اور آپ کا کس قسم کا تعلق ہے ایک آدمی کے ساتھ کہ ایک آدمی اتنی سخت قسم کی ذہنی اذیت سے گزر رہا ہے کہ اس کا دماغ اس کے قابو میں نہیں رہا اور وہ اس اذیت کو برداشت نہیں کر پایا. اور اس نے کہا کہ اس کا خاتمے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں. آپ کو پتہ نہیں چلتا, آپ کا ایک قریبی تعلق ہے ایک آدمی کے ساتھ اور آپ کو نہیں پتہ چلتا, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے شاید اس سے کبھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی یا آپ نے سوچا نہیں. آج کل بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرنے سے پہلے سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں, بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں. تو یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں, ہمارے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے, ان کو یہ دیکھنا چاہیے, ان کو یہ پرکھنا چاہیے کہ ایک آدمی کس مینٹل اسٹیٹ سے گزر رہا ہے. ہمارے یہاں اب یہ والا بھی بڑا پرابلم ہو گیا کہ ہم انٹرفیئر نہیں کرتے کسی کی لائف میں, اور ہم جو ہے وہ شاید اس کو برا لگ جائے. ٹھیک ہے, یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن آپ اس چیز کو سینس کریں تھوڑا سا کہ آپ کے ارد گرد کے جو قریب کے لوگ ہیں وہ کسی ایسے مینٹل اسٹیٹ سے تو نہیں گزرے کہ وہ خود کو یا کسی اور کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ ایک بہت بہت مین کاز ہے, اور اس کی ذمہ داری جینوئنلی آپ کے ان قریب کے لوگوں پہ بہت زیادہ ہے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے, اور پھر بھی ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ آپ کس ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہیں. آپ نے ان کو ایک شولڈر ہی نہیں دیا. اگر آپ چاہتے تو ان سے پوچھتے, تھوڑا سا کریدتے, تو شاید وہ ایک شولڈر کی تلاش میں ہی ہوتے. شاید وہ ایک ایسا شولڈر ڈھونڈ رہے ہوتے جس پر وہ سر رکھ کر روئیں اور اپنے دل کا غبار جو ہے وہ نکال لیں. اور جب وہ ان کو نہیں ملتا ہے تو وہ ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ خاتمہ کرنا پڑ جاتا ہے. تو میسج میں اس ویڈیو کے ذریعے یہ دینا چاہی تھی کہ پلیز اپنی سراؤنڈنگ سے اویئر رہیں. اپنے جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں, اپنے بہن بھائی, اپنے ماں باپ, اپنے رشتہ دار, ان لوگوں کی پرابلمس کو سمجھیں, تھوڑی انڈرسٹینڈنگ بنیں, تھوڑے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, اپنے کان کھلے رکھیں, اور دیکھیں کسی وقت بھی آپ کے جو قریب کا جو پیارا ہے اس کو آپ کی ضرورت یہ والی پڑ سکتی ہے. اور یہ کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ ایک جس بندے کے دل کے اندر اتنا غبار ہے, اتنا غم ہے, اتنی تکلیف ہے, آپ اس کو اپنا شولڈر دے دیں رونے کے لیے. ایک تعلق آپ ایسا بنائیں اپنے قریب کے لوگوں سے کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہیں وہ ان کی بات سنیں, آپ ان کو کوئی بہتر مشورہ دے سکیں. تو یہ ایک میسج تھا اس ویڈیو کے ذریعے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہے اس حوالے سے نبھانی چاہیے.
تھینک یو.